بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرماتا ہے، اور قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مقصد اس کا ختم نبوت کی آیت میں یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنے لگ گئے، اور یہ تصور اور خیال کرنے لگ گئے، کیونکہ جہالت کے دور سے آئے تھے تو یہ تصور پیدا ہونے لگا کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، چونکہ دور جاہلیت میں طریقہ کار ایسا ہی تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے منہ بولے صاحبزادے تھے تو لوگ خیال کرنے لگ گئے، گمان کرنے لگ گئے کہ یہ حقیقی بیٹے ہی ہیں، تو وہ زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ جب یہ سلسلہ ذرا آگے بڑھنے لگا نا تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں رب نے انہیں تمہارا فرزند نہیں بنایا بلکہ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری اپنی اڑائی ہوئی افواہیں ہیں، بلکہ رب نے تمہارا انہیں فرزند نہیں بنایا۔ ادعوہم لآبائہم، جو بچہ تمہارے پاس کفالت کے لیے آئے، تمہارا منہ بولا بیٹا بنے، اسے اپنا نام نہ دو بلکہ اس کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ اسے پکارو۔ یہ رب نے قاعدہ ارشاد فرمایا۔ پھر کچھ آیات چھوڑ کر یہی سورہ احزاب کے اندر یہ ابتدائی 3 یا 4 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 40 کے اندر پھر رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ یہاں پر رب فرما دیتا نا ورسول اللہ تو کلام مکمل تھا، اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن رب نے اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، پیچھے ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ لیکن وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر پیچھے کوئی وہم پیدا ہوا ہو، اس وہم کا ازالہ کرنا ہو تو آگے کہا جی یہ کام ہوا تھا لیکن وہاں یہ بھی ہوا تھا۔ کسی بات کا وہم پیدا ہوا کہ وہاں شاید یہ نہ ہوا ہو، لیکن ساتھ لیکن کا لفظ لگا کر اس بات کا ازالہ کر کے اس بات کو آگے بیان کر دیا۔ یہاں کون سا ایسا ازالہ وہم پیدا ہوا جس کے ازالے کے لیے رب نے لیکن فرمایا؟ در حقیقت جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ما کان محمد، یہاں پہ نفی ہو رہی تھی کہ کسی بھی قسم کے باپ نہیں ہے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں، لیکن رب نے لیکن کا لفظ لگا کر اس چیز کا ازالہ کیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد تمہارے روحانی باپ بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں اور آخری رسول اور نبی ہیں، اس لیے اپنی امت کے روحانی باپ بھی ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، رب نے اس انداز میں قرآن مقدس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور مزید فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے نازل فرمایا۔ قرآن مقدس کی جو آیات آتی ہیں نا اللہ رب العزت کی جانب سے، ان کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں سمجھنے کے لیے، تو ان میں سے ایک قاعدہ ہے عام اور خاص کا۔ تو اس عام اور خاص کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں رب نے جب حکم دینا ہو تو اس حکم کو یا عموم پر بیان کر دیتا ہے، کسی چیز کی تخصیص نہیں فرماتا، جس طرح رب نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محمد آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ رب نے تخصیص نہیں
فرمائی. یہ نہیں کہا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا لیکن فلاں علاقے کے لیے نہیں، یا پھر ایسے نہیں کہا کہ صرف فلاں علاقے کے لیے رحمت بنایا، بلکہ عموم پر حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے نازل فرمایا. العام کل لفظ ینتظم جمع من الافراد اما لفظا و اما معنی، چاہے لفظی ہو چاہے معنوی ہو. رب نے عموم پر حکم بیان فرما دیا، عموم پر ارشاد فرما دیا کہ محمد کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے نازل فرمایا. اس میں اللہ رب العزت نے پہلے جو انبیاء آتے تھے نا، انہیں کسی علاقے کا، کسی خطے کا، کسی بستی کا نبی رب بناتا تھا. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، لیکن رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ آپ کے بعد کوئی بھی جہان فیض نبوت سے خالی نہ رہے، فیض رسالت سے خالی نہ رہے. تمام جہانوں کو فیض رسالت اور فیض نبوت یکساں میسر آ جائے تاکہ آپ کے بعد کسی نبی کی حاجت باقی نہ رہے. اس لیے رب نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے نازل فرمایا. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت لکھا کہ هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامت حیث اکمل تعالی لهم دینہم، کہ رب کا یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا. حیث اکمل تعالی لهم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ ولا الی نبی غیر نبیہم. تو اب یہ امت نہ اپنے دین کے سوا کسی دوسرے دین کی محتاج ہے اور نہ اپنے نبی کے سوا کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. ولہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الی الانس والجن. حافظ ابن کثیر کہتا ہے کہ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے انسانوں اور جنوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ فیض نبوت سے کوئی بھی جہان خالی نہ رہے اور نبی کی ضرورت اور حاجت ختم ہو جائے. رب نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اور یہ اتنا مسلم عقیدہ، اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اگر توحید کا بندہ پرچارک بنا رہے، رسالت کا بندہ پرچارک بنا رہے، صحابہ آل بیت کی عظمت کا بندہ پرچارک بنا رہے، لیکن صرف ختم نبوت کے متعلق ذہن میں ذرا سا گوشہ پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی نبی آ سکتا ہے، صرف گوشہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی توحید بھی برباد، رسالت بھی برباد، صحابہ کی محبت بھی برباد، اہل بیت کی محبت بھی برباد، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. جس طرح توحید انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری عقیدہ ہے، اسی طرح ختم نبوت بھی مسلم ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے. جو ختم نبوت میں ڈگمگایا، جھول دکھایا، ہل گیا، وہ ختم ہے. بعض دور ایسا ہے کہ بعض کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے. پہلے تو کتابوں سے وہ لفظ ہی ختم کر دیے گئے تھے بچوں کی. اب شکر ہے کہ دوبارہ وہ داخل کیے گئے ہیں، احتجاج علماء نے کیا اور زہداء جو ہیں وہ نکلے تو دوبارہ وہ لفظ ڈالے گئے. لیکن ہمارے بچوں کی وہ ذہنی تربیت ختم کی جا رہی تھی کہ ختم نبوت کا مسئلہ انہیں پتہ ہی نہ ہو. ہمیں ستمبر کے مختلف ایام یاد ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا. اسی ستمبر کے مہینے میں ختم نبوت کا قانون پاس ہوا. اسی ستمبر کے مہینے میں علامہ شاہ احمد نورانی، مفتی محمد علی صاحب، مفتی شفیع اکاڑوی صاحب اور دیگر علماء، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، جد و جہد کر کے یہ قانون پاس کروایا. اور ہم نے ان بزرگوں کو یاد رکھنا گوارا نہیں کیا. ہم ان کی قربانیوں کو بھول گئے، ان کی محنتوں کو بھول گئے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو بھول گئے. یہ اتنا مسلم اور ضروری قانون تھا کہ یہ اگر پاس نہ ہوتا تو ہمارے ملک میں قادیانی کھلے عام پھرتے، کھلے سور کی طرح ہر چیز انہیں میسر ہوتی، ہر جگہ پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے. ہمارے علماء نے قربانیاں دے کر، شہادتیں دے کر، 10,000 شہادتیں دے کر یہ قانون پاس کروایا، محنتیں کی. بجائے انہیں کریڈٹ ملتا، ہم نے سارا کریڈٹ اٹھا کر بھٹو کی جھولی میں ڈال دیا. ہم نے کہا جی بھٹو نے سائن کیے تو قانون پاس ہوا، حالانکہ اس نے سائن کرنے کے بعد بھی کہا تھا کہ یہ مولویوں نے کون سی مصیبت میرے گلے میں ڈال دی. جو ختم نبوت کو مصیبت کہے
سائن کرنے کے بعد بھی ہم اسے کریڈٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اس میں محنتیں اور کوششیں کی، جنہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر بھی تنخواہ لینے سے بڑھ کر ضروری یہ سمجھا کہ ختم نبوت کے بل کو پاس کروایا جائے۔ صرف 4 علماء تھے اسمبلی کے اندر، ان 4 نے جناب 400 کو دھکیل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، اور انہوں نے حق ادا کیا بل پاس کروانے کا، اور پاس کروایا، قادیانی کو کافر قرار دیا، اور آج تک وہ آئین چل رہا ہے، آج تک وہ قانون چل رہا ہے۔ جس نے تبدیلی کی کوشش کی، اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہوا، اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر سختی آئی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی قدر کریں، اپنے اکابرین، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں پیش کی، جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، جو جد و جہد کی، ہم ان کے قدردان بنیں، ہم دین کے قدردان بنیں۔ یہ دیکھیں، ہمیں پیدا ہوتے کان میں اذان دے دی گئی نا، ہمیں دین کی قدر کا نہیں پتا، ہمیں پیدائش میں ہی کلمہ نصیب ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس دین کی قدر کیا ہے، اس دین کی اہمیت کیا ہے۔ قدر ان سے پوچھیں کہ بلال حبشی نے کلمہ پڑھا حضور کا تو کیا کیا ظلم برداشت کیے، کوئلوں پر لٹایا گیا، لونڈوں نے پاؤں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا، میخیں کھوپی گئی آپ کے جسم کے اندر، ان سے پوچھیں قدر کیا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی کے جسم کی ایک بوٹی کاٹی گئی، قدر کا انہیں پتا ہے کہ دین کی قدر کیا ہے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ درجے کی مار کھائی حضور کے لیے اور بے ہوش ہو گئے۔ فاروق اعظم فرماتے میں نے کلمہ پڑھا، میں دیکھتا تھا اپنے بھائیوں کو مار کھاتے ہوئے، میرے ایک مامے نے میرا ذمہ لیا ہوا تھا کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ بھی کافر تھا۔ کہتے میں نے کعبے کے پاس جا کر اعلان کیا کہ جس نے میرا ذمہ لیا تھا میں نے تجھے تیرا ذمہ واپس کیا، میں حضور کے ساتھ ہوں، حضور کے غلاموں کے ساتھ ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر جب صحابہ کو مار پڑتی پھر میں عمر بھی ساتھ صحابہ کے مار کھایا کرتا تھا۔ قدر کا انہیں پتا ہے جنہوں نے دین کے لیے مارے کھائیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے کام کیا، دین کی خدمت کی، دین کو فروغ دیا، قدر کا انہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں تو پیدا ہوتے مل گیا دین، ہمیں تو گھٹی کے اندر دین مل گیا۔ اس لیے جو قربانیاں دے چکے، جنہوں نے کام کر لیا، کم از کم اتنا تو ہونا کہ ہم ان کی قدر کر جائیں۔ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے اکابرین نے یہ قربانیاں پیش کی۔ علامہ عبدالستار خان نیازی کو برف کی سلوں پر لٹایا جاتا تھا، پیچھے ہٹ جا ختم نبوت تحریک سے، اور برف کے اوپر لیٹنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی کی آج بھی آپ ویڈیو نیٹ سے اٹھا کر دیکھیں، اتنا جری جوان، اونچا قد، اور جناب ترے والی دستار پہنتے تھے، ایسے شیر نما محسوس ہوتے تھے۔ انہیں کیا ضرورت تھی برف کی سلوں پر لیٹنے؟ علامہ عبدالستار خان نیازی کو کیا ضرورت تھی برف پر لیٹنے کی؟ نہ بنتا قانون، لیکن انہوں نے اس چیز کی قدر کو جانا۔ وہ پہچانتے تھے کہ دین کی قدر کیا ہے، دین کتنی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ 1400 سال کے اندر دین پہ کبھی آسان وقت نہیں آیا، کبھی دین نے آسان وقت نہیں دیکھا۔ پورا کفر ٹوٹ ٹوٹ کر آتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر یکجا ہو کر، نہ عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ یکجا ہو کر کفر جو ہے سارا اسلام پر ٹوٹ ٹوٹ کر آتا ہے۔ اسلام کو، اہل اسلام کو دبایا جائے۔ 1400 سال کے اندر اسلام پہ کبھی آسان وقت آیا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں آیا۔ پھر ہم جناب اتنے کھلے عام اور بے باک ہو کر پھرتے رہتے ہیں۔ ہمیں دین کی اہمیت کا نہیں پتا۔ کم از کم اتنا تو ہونا کہ یار ہم اپنی اولاد کی تربیت کر جائیں دین کے مطابق، ہم اپنی اولاد کو ختم نبوت کا معاملہ سمجھا جائیں، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا جائیں۔ آج روافظ نے، خوارج نے طرح طرح کی جناب عیب جوئیاں کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کے، کافر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب تم قادیانی، کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ان سے پوچھو جو رافضی کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھو جو خارجی کام کر رہے ہیں، یہ بھی تو جناب انبیاء کے برابر ہستیوں کو بنا رہے ہیں۔ ہم کس کو کہیں، کس کا منہ دیکھیں؟ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی عوام کی تربیت کرنی ہے، اپنے اہل سنت کی تربیت کرنی ہے۔ انہیں بتانا ہے یار ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کو جانو، ختم نبوت کی مسئلے کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے
صدیق اکبر نے پورا لشکر روانہ کیا، اور ایک باغ تھا جہاں پر مسلمہ کذاب اور اس کے حواری جا کر چھپے تھے، اس ایک باغ کے اندر 10,000 بندہ مارا گیا صحابہ کی جانب سے۔ صحابہ نے 10,000 منکرین ختم نبوت کو قتل کیا وہاں پر، کئی صحابہ کی بھی شہادتیں ہوئی۔ اتنا بڑا مارکہ ہوا کہ اس باغ کا نام حدیقۃ الموت رکھ دیا گیا، یہ موت کا باغ ہے۔ اتنا بڑا وہاں پر ختم نبوت کے معاملے پر مارکہ پیش آیا۔ کیا ضرورت تھی اسود انسی کے خلاف اٹھنے، کیا ضرورت تھی سجاع کے خلاف کارروائی کرنے، کیا ضرورت تھی دیگر جتنے منکرین ختم نبوت تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے، کیا ضرورت تھی، نہ کرتے۔ لیکن ختم نبوت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ خدا کی قسم جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے نا، خدا کی قسم وہ حضور کی شان کا بھی منکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، رب نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے باقی نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضور نے فرمایا کہ رب نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا، اور میری مدد رب نے رعب کے ذریعے کی، میرا رعب کافر پر طاری ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا رب نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا اور سجدے کی جگہ بنا دیا، رب نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، رب نے مجھے تمام انسانیت کی طرف کافی بنا کر بھیجا، وختم بی النبیون، اور رب نے میرے ذریعے سے ختم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، رب نے نبوت کے سلسلے کو میرے ذریعے ختم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔